جو شخص مدینہ جا کر محمد سے بدلہ لے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ سردار، میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر میں واپس نہ لوٹ سکا تو کیا آپ میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بیوی اور بچوں کا خیال رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو غزوہ بنو قریظہ کے بعد پیش آنے والے 3 انتہائی اہم اور دلچسپ واقعات پر مبنی ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد یہودیوں کا مدینے سے مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور مکہ کے کافروں کی کمر ٹوٹ گئی، اور اب وہ دوبارہ خندق کے بعد واپس مدینہ نہیں آ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی مکہ سے سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ اب یہ دیکھ کر کہ مدینے پہ حملہ ناممکن ہے، اب سرداران مکہ نے یہ سازش اختیار کی کہ کسی طریقے سے چھپ چھپا کر پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا جائے۔ چنانچہ سن 5 ہجری کے اختتام پر ایک دن مکہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں سردار مکہ ابو سفیان نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص مدینے جا کے محمد کو قتل کر کے آ جائے تو میں اسے منہ مانگا انعام دینے کو تیار ہوں۔ اور باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح سے محمد کا خاتمہ کروں، اس لیے کہ فوج لے کے جانا تو اب محال ہو گیا ہے، کوئی میرا دل خوش کرے میں منہ مانگا انعام دوں گا۔ اب جو مکے سے لوگ ہیں ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ سب جان چکے ہیں کہ مدینے میں پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن ایک اعرابی جو مکے کے باہر سے خانہ کعبہ میں آیا ہوا تھا، اس نے یہ جملہ سنا کہ منہ مانگا انعام مل رہا ہے۔ وہ فوراً آگے آیا اور کہا کہ اے سردار مکہ، اگر آپ انعام کے ساتھ ایک وعدہ اور کر لیں کہ میرے بیوی بچوں کا خیال آپ کریں گے، اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا تو بھی میرے خاندان کا خیال رکھیں گے، تو میں اس مہم کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ سردار مکہ نے وعدہ کر لیا کہ تمہارا منہ مانگا انعام بھی موجود، اور تمہارے گھر والوں کی تمام تر ذمہ داریاں تمہاری واپسی تک میرے اوپر ہیں، اور اگر تم واپس نہ آ سکے تو جب تک میں زندہ ہوں۔ اب اس وعدے کے بعد وہ مکے سے چلا اور مدینے میں داخل ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا رسول کہاں ہے؟ اس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق سے مسجد نبوی میں نہیں تھے، بلکہ جناب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے عبد الاشعل کی مسجد میں گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ عرابی اس مسجد کی جانب چلا، اونٹ کو مسجد کے باہر باندھا اور مسجد میں داخل ہوا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، پیغمبر اسلام سامنے ہی بیٹھے ہیں، سمجھ تو گیا کہ یہی مجھے رسول لگ رہے ہیں، مگر ایک مرتبہ کنفرم کرنے کے لیے بآواز بلند سوال کرتا ہے کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ اسی اثنا میں جو لوگ پیغمبر اسلام کی اطراف میں بیٹھے تھے، جن میں جناب سعد ابن معاذ کے چچا زاد بھائی جناب اسید بھی تھے، پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ اس شخص کو غور سے دیکھو، یہ وہ ہے کہ جو میرے قتل کا ارادہ لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنی دیر میں عرابی نے سوال کیا کہ تم میں عبد المطلب کا بیٹا کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ اتنا سنتے ہی وہ تیزی سے پیغمبر اسلام کے قریب آنے لگا۔ جناب اسید یہ منظر دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اتنا قریب آ جائے کہ پھر ہم اسے روکنا بھی چاہیں تو روکتے روکتے یہ رسول کو نقصان پہنچا دے۔ چنانچہ اپنی جگہ سے ایک جست لگائی، راستے میں ہی اس کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے اس کو مسجد سے باہر لے چلے۔ ادھر عرابی چیخنے لگا کہ ایک مہمان کے ساتھ تم کیسا سلوک کر رہے ہو؟ میں تو تمہارا مہمان ہوں۔ عرب کے قاعدے کے خلاف ہے مہمان پہ حملہ کرنا، مگر جناب اسید پیغمبر اسلام کا جملہ سن چکے ہیں اور پیغمبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کے لیے ہر قسم کا الزام سننے کو تیار ہیں۔ روایت یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر کے جناب اسید نے اس کی ساری تلاشی لی تو دیکھا کہ اس کے کرتے میں سینے کے قریب وہ خنجر تیار رکھا ہوا ہے جس سے وہ پیغمبر اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے وہیں سے آواز دی کہ اے اسید، اسے لے جا کے کسی مکان میں بند کر دو، ایک دن کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اگلے دن پیغمبر اسلام مسجد نبوی میں آئے، اس اعرابی کو لایا گیا۔ جیسے ہی وہ پیغمبر کے سامنے آیا، پیغمبر نے جناب اسید سے کہا
اس کی رسیاں کھولو اور اسے آزاد کر دو۔ رسیاں کھلیں، عرابی کو یقین نہیں آ رہا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، جدھر تیرا دل چاہے تو جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ پیغمبر اسلام کے فیصلے میں یہ کیسا نفسیاتی نکتہ تھا کہ یہی فیصلہ اگر کل ہوتا تو کل جب یہ عرابی پکڑا گیا تھا اس وقت یہ اتنا گھبرا گیا ہوگا اور پریشان ہو گیا ہوگا کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ ایک مرتبہ اونٹ پہ بیٹھ کے سیدھا مدینے سے باہر بھاگتا۔ لیکن اب جو اسے ایک دن قید رکھا گیا تو آپ سوچیں کہ 24 گھنٹے مسلسل یہ کیا سوچتا رہا ہوگا، اس کے دل میں کیا خیال آ رہا ہوگا کہ اب مجھے یہ سزا ملے گی، اب مجھے قتل کیا جائے گا، اب میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، اب میرے گھر والے بے سہارا ہو جائیں گے۔ کل ہی آزاد کر دیا ہوتا تو گھبراہٹ میں فوراً بھاگتا مکے کی طرف۔ اب 24 گھنٹے جو اس نے سوچا اور سمجھا تو جب مدینے کی مسجد میں داخل ہوا ہوگا تو اپنی موت کے لیے تیار ہو کے داخل ہوا ہوگا۔ اس وقت جو اسے پیغام آزادی ملا تو پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے بے اختیار کہتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو آزاد کر دیا جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ میرے اور تیرے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ تیرا عمل تھا، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ بس وہیں پہ کلمہ اسلام پڑھ کے یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اب میں کچھ دن آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب اس مقام پر جو اہم ترین نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو تو پیغمبر اسلام نے آزاد کر دیا کیونکہ اس کی اور رسول کی کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن جس نے اس کو بھیجا ہے اگر اس وقت پیغمبر کوئی سخت ایکشن نہ لیں اور کوئی سخت قدم نہ اٹھائیں تو جس نے اس کو بھیجا ہے جو پیغمبر اسلام کا اصلی دشمن ہے، اگر پیغمبر اسلام اس کو بھی معاف کر دیں تو اگلے دن وہ کسی اور کو بھیجے گا، 4 دن کے بعد وہ کسی اور کو بھیجے گا، مسلسل اس طرح کے اقدامات ہوتے رہیں گے۔ جو معافی دی عرابی کو، یہ اسلام کی رحمت کا پہلو ہے، اور وہ جس نے پیغمبر کے قتل کی سازش کی، پیغمبر نے اسے معافی نہیں دی۔ وہ اس لیے کہ اسلام میں توازن ہے، اس کو معاف کرنا ہے، اس کو معاف نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے وہی حکم ہے جو قرآن کی سورہ بقرہ میں ان الفاظ میں آیا ہے، پس جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اس پر اسی قدر زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر کی ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ایک اصول اسلام بتا رہا ہے، اس لیے کہ معاشرہ چلانے کے لیے یہ اصول ضروری ہے۔ اپنے خاندان میں آپ دیکھ لیجئے، اپنے پڑوسیوں میں آپ دیکھ لیجئے، اپنے کاروباری ڈیلنگ کے ساتھیوں میں دیکھ لیجئے، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی غلطی ایسی ہوتی ہے کہ ان کو معاف کریں تو فائدہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ہر معافی انہیں مزید ضدی یا ہٹ درم بنا دیتی ہے۔ وہ آپ کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں، وہ آپ کو معصوم اور بھولا بالا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ پیغمبر اسلام نے عرابی کو معاف کیا، پتہ ہے اس کے بارے میں کہ اس کو معاف کروں گا یہ دوبارہ پلٹ کے آئے گا نہیں، مگر اسے نہیں چھوڑا جائے گا جس نے اس کو بھیجا ہے۔ البتہ فی الحال سزا نہیں دینا ہے، بلکہ صرف یہ پیغام پہنچا دینا ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا مسلمان بھی تمہیں بھرپور جواب دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ دشمن کے دل پہ خوف پیدا کرنا۔ لڑنا اتنا اہم نہیں ہے، دشمن کو خوفزدہ رکھنا کہ حملہ کرنے کا اس کے دل میں خیال ہی پیدا نہ ہو۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اپنے ایک خاص صحابی کو بلایا، عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ دوڑنے میں بہت تیز تھے اور انتہائی ذہین و ہوشیار انسان۔ تو پیغمبر اسلام کو جب کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑتا تھا جس میں ذرا جاسوسی کا پہلو ہو تو انہی کو بھیجا جاتا تھا۔ یاد کیجئے کہ ایک مرتبہ جب وہ مسلمان صحابی کی میت کو مکے سے منگوانا پڑا تھا تو انہی کو بھیجا گیا تھا۔ تو اس وقت تو مسئلہ بھی ایسا ہے، پیغمبر مکے پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جس نے پیغمبر اسلام کے خلاف قتل کی سازش کی ہے اسے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنا طریقہ کار نہیں بدلو گے تو ہم بھی تمہیں جواب دے سکتے ہیں۔ عمرو ابن امیہ کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی کو ملایا اور کہا کہ جاؤ مکے میں اور اس عرابی کو جس نے بھیجا ہے یعنی ابو سفیان، جا کے اس پہ حملہ کرو، اور اگر نقصان پہنچا سکتے ہو تو اسے نقصان پہنچاؤ۔ یہ کہہ کے پیغمبر اسلام نے ان 2 آدمیوں کو بھیجا۔ تو پیغمبر اسلام جس لشکر کو بھی بھیجیں، چاہے اس کی تعداد مختصر ہو، اسے کہا جاتا ہے سریہ۔
تو تاریخوں میں اس کا نام آ گیا سریہ عمر ابن امیہ۔ یہ سریہ سن 5 ہجری کے آخر یا سن 6 ہجری کے اوائل میں پیش آیا۔ اب یہ 2 آدمی بڑی تیزی کے ساتھ چلے، کیونکہ ان کو بھیجنے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر کو معلوم ہے مکہ پورا دشمنوں کا شہر ہے، وہاں پہ کوئی قتل نہیں کرانا، پیغمبر اسلام کو صرف ایک قسم کا خوف پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی عمر ابن امیہ بڑے مناسب آدمی ہیں، اور جلدی جواب دینا ہے تاکہ اس آدمی کو پتہ چل جائے کہ یہ جواب مجھے کس چیز کا مل رہا ہے۔ اگر 2 سال گزر جائیں، 6 مہینے گزر جائیں، وہ خود بھی بھول جائے گا۔ بہرحال عمر ابن امیہ اپنے ساتھی کو لے کر مکہ میں پہنچے، اور سب سے پہلے تو یہ خانہ کعبہ کے قریب گئے طواف کرنے کے لیے۔ مستحبات میں سے ایک مستحب ہے کہ جب آپ کسی مسجد میں داخل ہوں تو اس کو سلام کریں، اور مسجد کا سلام ہے 2 رکعت نماز پڑھنا۔ اور جب کبھی آپ مکے میں داخل ہوں تو خانہ کعبہ کو سلام کریں، اور خانہ کعبہ کا سلام ہے طواف، 7 چکر لگانا۔ تو پہلے تو یہ اس مستحب فریضے کو انجام دینے گئے، اور مکہ میں کسی نے ان کو نہیں پہچانا، مگر کسی سردار کی کنیز کی نگاہ ان پر پڑی، اور عجیب بات کہ مردوں میں کوئی نہیں پہچان سکا، اس کنیز نے پہچان لیا اور آواز دی کہ اے اہل مکہ، تم کتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا سب سے ہوشیار آدمی عمر ابن امیہ تمہارے درمیان آ گیا ہے۔ بس اتنا جو سننا تھا۔ ایک مرتبہ پورے طواف کرنے والے مجمع میں بے چینی پیدا ہوئی۔ پیغمبر نے عمر ابن امیہ کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ سکتے ہیں۔ جیسے ہی عمر ابن امیہ کو پتہ چلا کہ میرا راز کھل گیا ہے اور میرے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے، وہ تیزی سے اس مجمع سے نکلے، اور ان کے ساتھی تو بڑے گھبرا گئے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ چونکہ پیغمبر نے جنگ کا حکم نہیں دیا ہے، میں مدینے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مدینے چلے گئے۔ عمر ابن امیہ کو پتہ ہے کہ رسول نے مجھے کس لیے بھیجا ہے، چنانچہ یہ خانہ کعبہ سے نکلے اور جست کر کے سامنے کی پہاڑیوں کے غار میں چلے گئے۔ اب تو کافی زیادہ ان پہاڑیوں کو کاٹ دیا گیا ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کے چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں، پہاڑیوں میں غار ہیں، غار میں جا کر یہ چھپ گئے۔ اب مکہ والے یہ تو دیکھ چکے ہیں کہ یہ آدمی پہاڑی پہ جا کر غار میں چھپ گیا ہے، بار بار مکے والوں کے گروہ وہاں آتے ہیں۔ عمر ابن امیہ کسی کو اپنی ایک جھلک دکھاتے ہیں اور پھر ایک غار میں سے دوسری غار میں چلے جاتے ہیں، غرض یہ کہ اچھی طرح سے انہیں پریشان کیا، اور کہتے رہے کہ میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، اور میں تم میں سے بعض کو قتل کروں گا۔ یہاں تک کہ پورا دن اس میں گزر گیا اور رات کا وقت آ گیا۔ رات کے وقت اتفاق سے مکے والوں میں سے ایک آدمی اپنے جانور لا کے وہاں بیٹھا۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس غار کے اندر پیغمبر اسلام کا یہ صحابی ہے، اور اس نے شعر و شاعری شروع کر دی۔ چونکہ آج دن کو عمر ابن امیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس کی شعر و شاعری کا رخ بھی مسلمانوں کی جانب تھا، اور پھر پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ شریعت اسلامیہ میں واجب ہے کہ اگر رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی آدمی ملے اور ہم اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ اسے قتل کر سکتے ہوں، تو واجب ہے اسے قتل کر دینا، ورنہ گناہگار ہوں گے۔ عمر ابن امیہ نے کچھ دیر تو برداشت کیا، لیکن جب اس کے سب و شتم کا سلسلہ بڑھتا رہا تو ایک مرتبہ غار سے نکل کے اس پہ حملہ کیا، اسے قتل کیا، اور اس کے بعد مدینے کی جانب دوڑے۔ مدینے کے قریب آئے۔ اتفاق سے اس وقت مکہ والوں کے 2 جاسوس مدینے کے قریب بیٹھے تھے۔ عمر ابن امیہ نے دونوں پہ حملہ کیا، ایک کو قتل کیا اور ایک کو پکڑ کے خدمت رسالت میں آئے۔ پیغمبر اسلام نے اس آدمی کو آزاد کر دیا اور یہ پیغام دے کے بھیجا کہ یاد رکھو، اگر آئندہ کوئی جاسوس مکے سے مدینے میں آیا تو ہم بھی اس کا جواب دینا جانتے ہیں۔ بس اتنا پیغام دیا۔ عمر ابن امیہ کو شاباش دی کہ اس مہم کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد پھر نہ مکے کے سردار میں کوئی ہمت ہوئی کہ قاتلانہ حملے کے لیے کسی قاتل کو بھیجے، اور نہ ہی مکے کا کوئی سراغ رساں یا جاسوس مدینے میں آ سکا۔ اب دیکھیے پیغمبر اسلام کا طرز عمل، جو حملہ کرنے کے لیے آیا اسے آزاد کر دیا، کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں تھا اسلام کو، لیکن جو اسے بھیج رہا ہے اسے فوراً پیغام بھجوا دیا کہ اگر تم وہاں سے جاسوس بھجوا سکتے ہو تو ہم مسلمان بھی بدلہ لینا جانتے ہیں،
ہمارے پاس بھی اس کا جواب ہے، ہمارے پاس بھی ایسی طاقت ہے۔ تو یہ انتہائی اہم اصول ہے اسلام کا کہ جب دشمن سر پہ چڑھا آ رہا ہو، شریف دشمن نہ ہو بلکہ ذلیل دشمن ہو، اور ہماری نرمی کو ہماری کمزوری سمجھے تو اس کو جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ یہ واقعہ تو مکمل ہوا، اور اب آئیے ایک اور اہم واقعہ۔ جنگ خندق کے بعد اور جنگ خیبر سے پہلے کوئی بڑی لڑائی تو نہیں ہوئی، مگر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں۔ ان میں سے ایک لڑائی کا نام ہے واقعہ اورینین۔ اسی کو سریہ کرز بن جابر الفہری کہا جاتا ہے، اور یہ 6 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کے پاس 8 آدمی آئے، اور یہ قبیلہ اورینا سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے آ کے پیغمبر اسلام سے کہا کہ ہم نے اسلام کی تعریف سنی ہے، اس لیے ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بتائیے کہ کیا ہے اسلام۔ پیغمبر اسلام نے اسلام کا تعارف کروایا، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چند دن وہ لوگ مدینے میں رہے، اور اس کے بعد پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، مدینے کی آب و ہوا ہمیں موافق نہیں آ رہی ہے، ہم لوگ بیمار ہو گئے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحت کی خاطر آب و ہوا کو بدل دیا جائے۔ مدینے سے باہر ایک چراگاہ تھی جہاں مسلمانوں کے جانور تھے، اور وہیں پہ پیغمبر اسلام کے جانور بھی تھے، اور جو زکوٰۃ وغیرہ کے جانور ہوتے ہیں وہ بھی وہیں چرا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ان کو بھیج دیا اس چراگاہ کے اس حصے میں جو رسول کے لیے مخصوص تھا۔ اب وہاں پہ پیغمبر اسلام کے جو جانور ہیں ان کی دیکھ بھال پیغمبر کا ایک غلام کرتا تھا جس کا نام یسار تھا۔ وہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عرب میں اکثر بیماریوں کا علاج اونٹ کے دودھ سے کیا جاتا تھا، یعنی یہ سب سے بہترین دوا تھی، خصوصاً ایسی چند بیماریوں میں جو صحرا کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ تم جاؤ، وہاں میرے جانور ہیں، ان کا دودھ بھی پینا، کھلی آب و ہوا ہے، تمہیں صحت بھی حاصل ہو جائے گی۔ یہ لوگ چلے گئے، کچھ دن وہاں رہے۔ اس کے بعد یا تو یہ شروع ہی سے غلط نیت سے آئے تھے، یا یہ ہے کہ اسلام کی سختیاں ان سے برداشت نہ ہو سکیں۔ وہاں جا کے کچھ دن رہے، اور آخر ایک دن ان کا دل بے ایمان ہو گیا۔ پیغمبر اسلام کے غلام یسار کو قتل کیا، اور پیغمبر اسلام کے سارے اونٹوں کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ اور جو غلام کو قتل کیا تو عام طریقے سے قتل نہیں کیا، پہلے اس کی زبان کاٹی، اور اس کے بعد اس کی دونوں آنکھوں میں کانٹے چبو چبو کے اس کو اندھا کیا، اور اس کے بعد اس کو قتل کیا، اور پھر جانور لے کے چلے۔ پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے آپ کے جانور بھی چوری ہو گئے ہیں، اور آپ کے غلام کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں پہ اسلام کا ایک اہم حکم نازل ہوا، حکم محاربہ۔ حکم قتال اور حکم محاربہ اسلام کے 2 اہم احکام ہیں۔ حکم محاربہ کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 نازل ہوئی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹے جائیں، یا انہیں جلا وطن کیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس حکم کے مطابق ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹنے کا حکم ہے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں۔ یہ قرآن نے سزا سنائی اس آدمی کے لیے جو اللہ اور رسول سے جنگ کرے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت خاص ان 8 آدمیوں کے واقعے کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں قرآن کہتا ہے، اور ہم نے تورات میں ان پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ پھر جو کوئی اسے معاف کر دے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہیں۔ خیر، اب وہ 8 آدمی پیغمبر اسلام کے غلام کو شہید کرتے ہیں اور جانوروں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی، اپنے صحابی جناب کرز بن جابر الفہری کو بلایا اور کہا کہ ان کا تعاقب کرو، سامان بھی لے کے آؤ، اور مجرموں کو گرفتار کر کے بھی لاؤ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس وقت پیغمبر اسلام نے دعا مانگی کہ پروردگار، یہ لوگ جو لوٹ مار کر کے گئے ہیں ان کو راستے سے بھٹکا دے،
ان کو واپسی کا راستہ نہ ملے۔ اب جب یہ خبر مدینے میں آئی، پیغمبر اسلام نے ایکشن لیا۔ کم سے کم ایک دن تو لگ گیا ہوگا۔ ایک دن پہلے وہ بھاگے ہیں اور لوٹ مار کر کے بھاگے ہیں، کتنا تیز جا رہے ہوں گے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے پیغمبر اسلام نے دعا کی، اب یہ لوگ پکڑے جائیں گے، اور ہوا بھی یہی کہ پیغمبر کے صحابی جناب کرز ان کے پیچھے دوڑے تو راستے میں ہی ان کو پکڑ لیا، اور واقعاً لگ یہی رہا تھا کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، جو چاروں طرف بھاگ رہے ہیں۔ جناب کرز سب کو لے کر آئے، سارے اونٹ مل گئے سوائے ایک اونٹ کے، جسے ان لوگوں نے ذبح کر کے کھا لیا تھا۔ اب پیغمبر اسلام ان 8 کے 8 کو سزائے موت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے غلام کے قتل کو معاف بھی کر سکتے تھے، اپنے جانوروں کی لوٹ مار کو نظر انداز بھی کر سکتے تھے، لیکن دیکھیے، رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پہ مہربانی کی جائے جو دغا بازی و غداری کرتے ہیں، جو پیٹ میں خنجر گھونپتے ہیں، جو مسلمانوں کے لیے آگے چل کے نقصان دہ ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے ان 8 کو قتل کی سزا دی، اور قتل سے پہلے جن جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کے غلام کی آنکھوں میں کانٹے چبوئے تھے، پیغمبر اسلام نے ان کی آنکھوں میں کانٹے چبوئے اور پہلے ان کو اندھا کیا، اس کے بعد ان کو موت کی سزا دی گئی۔ ایک حکم ہے اسلام کا، اور بڑا اہم حکم، کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو زخم پہنچائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ جس نے یہ ظلم کیا ہے اس کے جسم پر اتنا ہی بڑا زخم لگایا جائے گا۔ اگر کسی نے چھری ماری اور 1 انچ گہرا زخم لگ گیا تو اب اس کی سزا کچھ پیسے وغیرہ نہیں ہے، جس نے یہ چھری ماری ہے اس کو پکڑ کے اسی خنجر سے اس کے جسم کو 1 انچ کا زخم دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹی تو اس کی سزا کوڑے نہیں ہے، اس کی سزا جیل نہیں ہے، اس کی سزا پیسے نہیں ہیں، بلکہ یہ حکم ہے کہ چھری اٹھاؤ اور ناک کاٹنے والے کی ناک کو کاٹ دو۔ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا۔ یہ قصاص واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، اس میں تمہاری زندگی ہے، اس حکم پہ عمل کرتے رہنا۔ آج بھی یہی حکم ہے، یہ نہیں کہ جیل میں ڈال دو اور 6 مہینے کے بعد معاف۔ پیغمبر اسلام نے اس پہ عمل کر کے یہ بتایا کہ نظام اسلام میں رحمت ہے، معافی ہے، مہربانی ہے، ترس ہے، مگر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ سامنے والی پارٹی کیسی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس پر رحم کر رہے ہیں وہ کیسا ہے۔ سام پہ رحم کھانا، اس کو موقع دینا ہے کہ وہ کسی اور بے گناہ انسان کو ڈس لے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اب آخر میں آج کی ویڈیو کا تیسرا اور آخری واقعہ۔ تیسرا واقعہ ذرا لوٹ مار کا واقعہ ہے، اور دوسرے واقعات کی طرح اس میں بھی ایک اہم پیغام ہے۔ اس کا نام ہے سریہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، جو 6 ہجری میں پیش آیا۔ یہ واقعہ بھی تقریباً پہلے واقعے سے ملتا جلتا ہے، مگر پہلے واقعے میں غداری ہے، دغا بازی ہے کہ پہلے اسلام قبول کیا پھر کافر بن گئے۔ اس واقعے میں یہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ صرف اتنا ہے کہ پیغمبر اسلام مسجد نبوی کے باہر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر اسلام کے 2 صحابی، جن میں سے ایک کا نام سلمہ بن اکوع ہے، شکار کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر کے کان میں ان کی آواز آتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں واہ صباحا۔ یہ جنگی خطرے کی آواز تھی، یعنی دوڑو میری مدد کو آؤ۔ واقعہ یہ ہوا کہ مدینے کے باہر ایک چراگاہ تھی، غابہ کے مقام پر۔ مدینہ شہر کے چاروں طرف پیغمبر اسلام نے چراگاہیں بنائی ہوئی تھیں تاکہ ان میں جانوروں کو چھوڑا جائے اور وہ وہاں سے چریں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پہلے زمانے میں کرنسی نوٹ تو تھے نہیں، جانور زیادہ تھے، زکوٰۃ میں لوگ جانور ہی دیتے تھے، یہ سارے جانور وہاں رکھے جاتے تھے۔ شام کے راستے پر یہ چراگاہ تھی۔ ایک کافر جس کا نام اویینہ بن حصن فزاری تھا، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آ کے حملہ کرتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع جو شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے، ان کی نگاہ پڑ گئی، وہیں سے چیخ ماری، اے مسلمانوں دوڑو دوڑو، یہ مسلمانوں کا مال لوٹ کے جا رہے ہیں۔ یہ آواز سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے سنی، اور جیسے ہی یہ آواز سنی تو اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہمیں ان چوروں کے پیچھے جانا ہے۔ ان چوروں نے جو حملہ کیا تو جانوروں کو لوٹا، وہاں موجود چرواہے کو شہید کیا، ایک مسلمان عورت ان کے ہاتھ لگی، اس کو قیدی بنا لیا۔
जनाब सलमा बिन अकवा को बड़ी बेचैनी है कि ये लोग भाग रहे हैं, ऐसा ना हो कि लश्कर आते आते ये लोग गायब हो जाएं। चुनांचे वो उसी वक्त उनके पीछे भागे और इस शिद्दत के साथ तीर चलाते हुए भागे कि अगरचे ये एक हैं, वो कम से कम 20 आदमी हैं। मगर इस तीर अंदाजी से घबरा गए वो लोग। न इतनी हिम्मत हुई कि पीछे आके एक आदमी को मार दें जो पीछा कर रहा है, और ना ही वो लोग तेजी से दौड़ सकते हैं। ऐसी तीरों की बौछार कि एक आदमी 20 आदमियों को न पीछे आने दे न आगे जाने दे। इतनी देर में लश्कर इस्लाम भी आ गया। जिस वक्त लश्कर इस्लाम आया उस वक्त तक ये चोर भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जिसका नाम था ज़ी कर्द, और वहां पे अरबों का एक बड़ा ताकतवर कबीला रहता था, बनु गतफान। ये वही कबीला है जो जंग खंदक में मक्के वालों का साथी बन के आया था। ये चोर जो घबराए हुए थे जनाब सलमा की तीर अंदाजी से कि फिर जब उन्होंने देखा कि हम इस तरह नहीं दौड़ सकेंगे, जानवरों को छोड़ना शुरू किया ताकि हमारी रफ्तार बढ़ जाए। फिर भी जनाब सलमा इतने जोश के साथ कि उन्होंने देखा कि हम इस आदमी से पीछा नहीं छुड़ा सकेंगे। वो कैदी औरत जो थी उसको वहीं पे छोड़ा और दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि दौड़ते दौड़ते वो उस ताकतवर कबीले में दाखिल हो गए। इधर लश्कर इस्लामी भी आ गया। ज़ी कर्द नामी जगह पे पैगंबर ने लश्कर को रुकवा दिया। हज़रत सलमा जिन्होंने अब तक इतनी मेहनत के साथ पूरी मुहिम को सर किया है, कहते हैं अल्लाह के रसूल, हमारे मुजरिम सामने के कबीले में हैं, आइए हमला करें। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने ये देखा कि कुरैश से पहले ही हालत जंग में हैं, बनु गतफान से इस वक्त जंग छेड़ना मुनासिब नहीं है। कहा कि ए सलमा, इस्लाम की मसलहत के खिलाफ है, चलो यहाँ से वापस चलें। क्या माअज़ल्लाह पैगंबर इस्लाम जालिम के खिलाफ जहाद करने से घबराते थे, या पैगंबर इस्लाम जालिम को सज़ा देने से डरते थे, या अल्लाह के रसूल के दिल में वो बहादरी और बेखौफी नहीं थी? जी नहीं, कभी मसलहत खुदाबंदी का तकाजा होता है कि बहादरी और शुजाअत के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद वापसी इख्तियार करो। पैगंबर इस्लाम हज़रत सलमा बिन अकवा जैसे सहाबी की ख्वाहिश को रद्द कर रहे हैं। उस बेचारे ने कितनी मेहनत करके इन चोरों को अब तक कंट्रोल में रखा था कि सारा माल वापस मिला। मुसलमान औरत पूरी इज्जत व एहतराम के साथ वापस आई और वो सामने के कबीले में हैं। जब कुरैश मक्का मुसलमानों का कुछ ना बिगाड़ सके तो ये कबीला क्या बिगाड़ता। मगर अल्लाह के रसूल ने कहा जंग छेड़ने का अभी वक्त नहीं है। ये कह के वापस चले। जिस वक्त पैगंबर इस्लाम वापस मदीने में पहुंचे तो वो मुसलमान औरत जो आज़ाद हुई थी वो पैगंबर इस्लाम के पास आई और आने के बाद कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने एक मन्नत मानी है, उसे पूरा करना चाहती हूँ। पैगंबर इस्लाम ने कहा तुम्हारी मन्नत क्या है, बताओ। कहा कि अल्लाह के रसूल, जब वो काफिर मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे उस वक्त मैं बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने रास्ते में मुझे छोड़ा एक जगह और आगे बढ़ गए। अतराफ में मैंने देखा एक ऊंट मुझे मिल गया। मैं डरते डरते उस पर बैठ गई और उसका रुख मदीने की जानिब हो गया। उस वक्त मैंने अल्लाह से मन्नत मानी कि अगर इस ऊंट ने सही व सालम मुझे मदीने तक पहुंचा दिया तो मैं इस ऊंट को राह खुदा में ज़िबा करूंगी। अब इस मन्नत को मैं पूरा करना चाहती हूँ। उस वक्त पैगंबर इस्लाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। पहले तो मजाक का एक जुमला कहा और कहा कि ए औरत, तूने भी अजीब मन्नत मानी है कि जो तुझ पर एहसान करके तुझे मदीने में लाया है उसी को ज़िबा करके खा लेगी। इसके बाद पैगंबर इस्लाम ने जुमला कहा कि याद रखो वो मन्नत बेकार है कि कोई शख्स किसी ऐसी चीज़ को राह खुदा में दे जिसका वो मालिक ना हो। ये ऊँट तो मेरा ऊँट है, ये मेरे जानवरों में से है, यानी कि ऊँट पैगंबर इस्लाम का है और ज़िबा करने की मन्नत ये औरत मान रही है। पैगंबर इस्लाम ने कहा कि ये मन्नत नहीं चलेगी। मन्नत ये है कि अपना माल खर्च करो। और यहीं पे पैगंबर इस्लाम ने एक और मसला समझाया कि गुनाह की मन्नत इस्लाम में नहीं चलती। खबरदार ऐसी मन्नत ना मानना जो गुनाह की हो, और अगर मान भी ली वो मन्नत तो बिल्कुल बेकार है। तो दो मसले हमारे सामने आए कि गुनाह की मन्नत बिल्कुल बेकार है। कोई ऐसी मन्नत जिसका ताल्लुक नमाज छोड़ने से हो, रोज़ा तर्क करने से हो, हज पर ना जाने से हो। गुनाह की कोई भी मन्नत और कोई भी ऐसी मन्नत जिसका ताल्लुक अपने माल से ना हो, किसी गैर के माल से हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔